نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ پر اور آیت نمبر 23 انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ. اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج کے سبق کا جو لیسن ہے وہی چل رہا ہے جو شروع سے توبہ میں کا مضمون ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں سے برات کا اظہار کر دیا، مشرکین سے، کافروں سے، اور مسلمانوں کو حکم دے دیا جہاد کا کہ مہلت ختم ہونے کے بعد ان کو قتل کرنا ہے، ان مشرکین کو جو اگر اب بھی مسلمان نہیں ہوتے تو، یا پھر اس جزیرہ عرب سے نکل نہیں جاتے. یعنی ان کے پاس 2 چوائزیں دے دی گئی تھی کہ 4 مہینوں کے بعد اب کوئی مشرک اب یہاں پر نہیں رہے گا. تو اب جیسا کہ پیچھے بھی ہم نے جانا کہ یہ حکم جو تھا وہ مسلمانوں کے لیے بھی تھوڑا مشکل تھا، اور مشکل ہونے کی کیا وجوہات تھی؟ 2 وجوہات تھی. ایک تو یہ کہ ان کی محبتیں، جو ظاہری بات ہے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اگر باپ مشرک ہے، بیٹا مسلمان ہے، ایک بھائی مشرک ہے، ایک بھائی مسلمان ہے، چچا مشرک ہے تو بھتیجا مسلمان ہے. جو بھی جتنے بھی رشتے دار، ساری رشتے ناتے جو جہالت کے زمانے سے چلے آ رہے تھے، جو خون کے رشتے بھی تھے سارے اب الگ الگ ہو گئے تھے. کوئی کفر کی طرف تھا تو کوئی ایمان کی طرف تھا. اور یہ مشکل حکم آنا مسلمانوں کے لیے خود بھی ایک بہت مشکل حکم تھا کہ اب اپنے ہی بھائیوں کو، باپوں کو، اپنے رشتے داروں کو پکڑ کے قتل کرنا پڑے گا. ایک تو یہ محبتوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کہ ہماری دل کی محبت اتنی جلدی انسان کی نہیں جاتی رشتوں سے، دوستوں، پرانی دوستیاں تھیں ان کی. جو دوسری وجہ تھی وہ خوف تھا. خوف کس چیز کا تھا کہ دیکھیں اتنا یعنی کہ اتنا بڑا بھاری حکم تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ اب کھل کر دشمنی ہو گئی. جتنے بھی مشرک ہیں جزیرہ عرب میں اب ان سے دشمنی پکی ہو گئی کہ اب جو ہے وہ قتال ہوگا، ہر جگہ پر قتال ہوگا. اب یہ جو خوف تھا کہ ہمیں سب سے لڑنا پڑے گا اور پتہ نہیں سارے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، اور جہاد یعنی کہ جنگ کا ایک خوف تھا کہ ان لوگوں کی طاقت اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے. اس طرح کے خوف تھا. یعنی کہ 2 چیزیں تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے یہ حکم بھاری تھا. تو اب آج کی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ان دونوں خدشات کو دور کرنے کے لیے مسلمانوں کو ان آیات کے ذریعے سمجھایا بھی ہے، نصیحت بھی فرمائی ہے، اور ان کو وعید اور تنبیہ بھی دی ہے کہ اگر ابھی بھی مسلمانوں کو دل میں تھوڑا سا بھی کافروں کے لیے تھوڑا سا بھی محبت یا کمزوری ہے تو اب جو ہے مسلمانوں کے لیے بھی یہ سخت حکم آ گیا کہ پھر وہ ان کو بھی انجام بھگتنا پڑے گا. تو اس روشنی میں انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مومنو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ. دیکھیں صاف حکم ہے کہ چاہے وہ باپ ہے تمہارا، چاہے وہ بھائی ہے، تو اب جو ہے وہ تم ان سے دوستی نہیں رکھ سکتے. ولی جو ہوتا ہے وہ دلی محبت کا رشتہ ہوتا ہے. ولی وہ ہوتا ہے جس سے انسان اس پر بھروسہ کرتا ہے کہ یہ میرا رازدار ہے، یہ میرا مددگار ہے، یہ میرا
میرے ہر یعنی کہ میرے معاملات کا محافظ ہے۔ ولی کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی بار قرآن میں فرمایا کہ اللہ ولی ہے مسلمانوں کا، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے تو کسی مشرک اور کافر کو جس کے دل میں اللہ نے شرط کیا شرط رکھی کہ کیوں ولی کب نہیں بنا سکتے، اگر استحبو جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کو پتہ ہے اس میں طلب ہوتی ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے دلوں میں محبت ہے، طلب ہے کس چیز کی؟ کفر کی، یعنی وہ اسلام کو پسند ہی نہیں کرتے، اللہ کی توحید کو پسند نہیں کرتے، وہ اللہ کی نافرمانی کی محبت ہے ان کے دلوں میں۔ علی ایمان کی جگہ پر انہوں نے اس کفر کو ترجیح دی ہے۔ تو اگر کنڈیشن بس یہ ہے، تم ولی نہیں بنا سکتے اگر ان کے دلوں میں اللہ کے مقابلے میں، اللہ پر ایمان لانے کے مقابلے میں اللہ سے کفر کرنے کی محبت ہے، خواہش ہے، تو اب تمہارا رشتہ ان سے ختم۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو ان سے دوستی کرے گا، دوستی رکھے گا، یعنی ان سے ہم ضمیر کہاں جائے گی؟ کافروں کی طرف، آباءہم اور اخوانہم کی طرف جائے گی، کہ اگر تمہارے وہ باپ اور وہ بھائی جو کہ کفر کو پسند کرتے ہیں اور تم اگر ان سے دوستی رکھو گے، ان سے دلی تعلق رکھو گے، تم میں سے جو کوئی بھی، کم کی ضمیر جو ہے وہ مومنوں کی طرف جا رہی ہے، کہ تم میں سے کوئی بھی اگر اس طرح سے ان کے دلوں سے محبت نہیں نکالے گا کافروں کی، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں الظالمون، اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم کہہ دیا۔ اور ظالم کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے؟ شرک کرنا، اللہ کے حق، اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا، اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا۔ تو ہر گناہ جو ہوتا ہے وہ ظلم ہوتا ہے، کیونکہ ہر گناہ میں انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنا ہی مسلمانوں کو یعنی انسانوں کے لیے یہ ظلم کے برابر ہے، کہ وہ ظلم کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جو ظلم کرے گا اس کی اللہ کے نزدیک سزا بھی ہے، تو ایک طرح سے ان مسلمانوں کو مجرم قرار دیا گیا جو کہ اللہ کے اس حکم پر پوری طرح سے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت جو ہے بظاہر تو ظاہر ہے کہ اس کا کنیکشن جو ہے شان نزول کے لحاظ سے تو وہ مسلمانوں کو برات کے اس حکم کے بعد مسلمانوں کے لیے تنبیہ آئی ہوئی ہے، مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے، لیکن اس کا یہ آیت جو ہے یہ اس کا حکم عام ہے، یعنی کہ کبھی بھی کسی بھی دور میں انسان جو ہے اگر اس کی محبت جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ اللہ کے نافرمان اور سرکش بندے ہیں، اگر ہمارے دل میں ان سے دوستی ہے، اب ان کے طریقوں پر پھر انسان جو ہے وہ ان کے طریقوں پر ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کو خطرہ ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ آیت اس کا مصداق بن جائے گا کہ وہ ظلم کر رہا ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں سے جن کا ہمیں پتہ ہے کہ ان کا کفر واضح ہے۔ اور دیکھیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کافروں کو اپنا دوست کیوں نہیں سمجھ سکتے، دلی دوست کو کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ بعض لوگ ہمارے پاس پڑوس میں، ہم ان سے واسطہ بھی ہے ہمارا، تو ہم کیوں ان سے ہمارے دلوں میں دوستوں والی محبتیں نہ ہوں؟ تو دیکھیں پہلی بات کہ اس کی وجوہات ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی بہت سی وجوہات نظر آتی ہیں کہ مومنوں کے دلوں میں جو ہوتا ہے وہ اخلاص ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر کافر اور مشرک جو ہے وہ ان کے دلوں میں اخلاص نہیں ہو سکتا مومن کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں دنیا کے ایک مومن کے جو دنیا کے مقاصد ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا، پھر دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ بڑے پیمانے پر اللہ کے قوانین کو رائج کرنا، اللہ کے قوانین کے خلاف جو
جو بھی سرکش قومیں ہیں ان کو دبانا، ان کا زور کم کرنا، تاکہ دنیا میں اللہ کا دین رائج ہو، پھر عدل اور انصاف اور حقوق اور فرائض میں اعتدال پیدا کرنا، یہ سارے مسلمانوں کے بالکل بنیادی عقائد اور بنیادی مقاصد ہوتے ہیں ایمان کے۔ جب انسان مسلمان کہتا ہے خود کو، تو پھر یہ ساری چیزیں اس کے لیے اس کے دل میں پتہ ہونی چاہیے اسے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میری زندگی کا مقصد اللہ کی فرما برداری ہے اور اللہ کی رضامندی ہے۔ تو پھر جن لوگوں کے دلوں میں اسلام سے دشمنی ہوتی ہے، جو اللہ سے سرکشی کرتے ہیں، تو ان کے مقاصد جو ہیں وہ ہمارے مقاصد سے ٹکراتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں اگر انسان اپنی منمانی کی زندگی رہتا ہے تو وہ کبھی بھی عدل و انصاف کو پسند نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو عدل کے خلاف ہے۔ انسان اپنی مرضی سے ہر چیز کرنا چاہے گا تو وہ تو اللہ کی رضا کے خلاف ہے بالکل۔ تو جب مقاصد ہی اتنے ایک دوسرے سے اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو کیسے ان کے دلوں میں اخلاص اور محبت ہو سکتا ہے مومنوں کے لیے؟ اگر جہاں کہیں ان کے مفاد پر ٹھیس پہنچیں گی، وہ تمہاری بربادی اور تباہی کی کوشش کریں گے، وہ تم کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کریں گے، تمہارے ایمان کو خراب کریں گے۔ پھر مسلمان جو ہے وہ تمام اللہ کے جو بھی آسمانی کتابیں آئی، جو بھی انبیاء کرام آئے، ان سب کا احترام کرتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں یہ تو ہمارے نبی کو مانتے ہی نہیں ہے کہ نبی ہے، اور جب موقع ملتا ہے وہ ان کی شان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہیں وجوہات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ ایک دل میں، انسان کے دل میں ایمان اور اگر ایمان ہے تو پھر اللہ کے دشمنوں کی محبت اس کے دل میں نہیں آ سکتی، یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کئی بار قرآن میں فرمائی ہے۔ میں کچھ آپ لوگوں کو آیات بتاتی ہوں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی اہم بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الممتحنہ آیت 1 سے 3 تک فرمایا، میں صرف ترجمہ پڑھوں گی ان سب آیات کا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں۔ پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ مکہ سے جس طرح نکالا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو، اور جس حد تک ان کو اذیتیں دی تھی مکہ میں انہوں نے، صرف ایمان کی وجہ سے۔ اور اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب سے نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ رکھو۔ دیکھیں، انسان کیسے، اگر کسی سے جہاد کرنا ہے، کسی سے لڑنا ہے، جنگ کرنا ہے، اگر اس کے لیے دل میں نرمی ہوگی تو یہ تو دشمن کے لیے دل میں نرمی رکھنے سے تو انسان اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ تم ان کے پاس محبت کے پیغام نہ ڈال، پوشیدہ بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے تم نے چھپایا اور جو بھی تم نے ظاہر کیا، تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا۔ اسی طرح سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا، اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں گے اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کریں گے اور دل سے چاہنے لگیں گے کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ۔ اور اس کی ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہے۔ مکہ میں جب کوئی مسلمان ہوتا تھا، کوئی کسی کا بیٹا مسلمان ہو جاتا تو خود باپ اس کو زنجیروں میں باندھ کر رکھتا تھا کہ وہ مسلمانوں سے نہ ملے، گھر سے باہر نہ نکل سکے، اور اس طرح سے خود اپنے فیملی کے ممبر اذیتیں دیتے تھے اس مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسری آیت میں سورہ ممتحنہ کی، تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں، ہمیں قرآن و حدیث سے واضح پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے جو بھی رشتے ہیں وہ اس وقت ہمارے آخرت میں رشتے ہوں گے جب
دونوں مسلمان ہوں گے، یعنی ہم اور ہمارے رشتہ داروں کا ایمان ہوگا دونوں میں۔ اگر اولاد میں بھی اور والدین میں بھی ایمان کا فرق ہے تو پھر وہ آخرت میں ان کا وہ ایک خاندان، ایک فیملی نہیں ہوں گے۔ جہنم میں کوئی رشتے نہیں ہوں گے، جہنم میں ہر انسان دوسرے سے نفرت کرے گا اور ہر انسان دوسرے کو برا بھلا کہے گا۔ ہاں، جنت میں جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر جنت میں فیملی کے ممبرس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ کر دے گا، چاہے اگر ایک اوپر درجے کا ہے، باپ اوپر درجے کا ہے، اولاد نیچے، تو اللہ نیچے والوں کو اوپر کے درجے پر لے آئے گا، صرف اس لیے کہ فیملی ایک ساتھ ہو۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ آیت نمبر 28 میں، مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ ان کے شرک سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو۔ یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ اگر تم ان سے دوستی کرو گے تو اللہ سے تمہاری دوستی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تو بالکل ہی انسان کو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے کہ اللہ سے ناراضگی مول لے اللہ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے شر سے کسی طرح تمہیں بچاؤ مقصود ہو، یعنی کہ ایک ہی حالت میں تمہیں دوستانہ انداز میں رہنے کی اجازت ہے کہ جب تم کو ڈر ہے کہ اگر تم کو ایسے حالات میں انسان ہے کہ اسے بظاہر وقتی طور پر ایسا بن کے رہنا ہے، جیسے کہ مکہ میں جو مسلمان کچھ کمزور تھے، جو پھنسے ہوئے تھے، وہ ہجرت کے قابل نہیں تھے، تو اب ان کو ظاہری بات ہے کہ اپنے تھوڑا سا ایسا اپنے ایمان کو چھپانا پڑتا تھا، کیونکہ ورنہ ان کی جانوں کا خطرہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ تو سورہ آل عمران کی 28 آیت تھی۔ پھر سورہ آل عمران کی ہی 118 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ، تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو۔ ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی۔ دیکھیں، یہ آیت یہ صرف اس وقت نہیں ہو رہا تھا، آج بھی تو آپ دیکھیں کہ جب فلسطین میں اتنے زیادہ قتل و غارت کر رہے تھے، یہ بچوں کو مار رہے تھے، فیملیز کو مار رہے تھے، تو بڑی مشرک حکومتوں نے کوئی آواز تک نہیں نکالی تھی، بلکہ زیادہ ان کی ہمدردی جو تھی وہ ان ظالموں کی طرف تھی۔ تو دیکھیں، یہ تو ہم ہمیشہ رہا ہے، یہ کبھی بھی نہیں ختم ہوگا کہ جب بھی مسلمانوں سے بظاہر دوستانہ تعلق بھی ہو، لیکن جب کبھی مشکل وقت آئے گا مسلمانوں پر تو یہ سب مسلمانوں کے خلاف ہی رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کی 119 میں، اگر عقل مند ہو تو غور کرو، ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم پوری کتاب کو مانتے ہو، وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے غصے کے انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو خوب بخوبی جانتا ہے۔ ظاہری بات ہے، یہ ساری نصیحتیں اس ذات کی طرف سے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہمارے چھپی ہوئی سوچوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جو سوچ آتی ہے وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا آیت نمبر 51 میں، اے ایمان والو، تم یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ تو اس کے علاوہ بھی اور جگہوں پر بھی یہ مضمون آیا ہے۔ تو دیکھیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کی اہمیت کا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آیات اس میں نازل فرمائی ہے، اور اس کی وجوہات یہی ہے کہ
انسان جو ہے دنیا میں مومن کے مقاصد اور کافروں کے مقاصد ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہوتے ہیں کہ بالکل رات اور دن اور اندھیرا اجالے کا فرق ہوتا ہے ان میں. جب مقاصد آپس میں جب ٹکراتے ہیں، دیکھ دنیا کی ساری رشتے اور محبتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ انسان کی ضروریات اور مقاصد کے تحت ہوتی ہیں. آج کسی بندے سے آپ کا نقصان ہو رہا ہے مسلسل، آپ کے مقاصد پر، آپ کے جان پر، آپ کے مال پر نقصان مسلسل جو انسان کر رہا ہے، تو چاہے وہ بھائی بھی ہے آپ کا، تو آپ کے دل میں اس کے لیے محبت نہیں رہے گی. تو مومن کا مقصد زندگی اللہ کی فرما برداری ہے میں زندگی گزارنا ہے اور اللہ کی زمین پر عدل قائم کرنا ہے. اور کافر جو ہے وہ اللہ کی نافرمان ہوتا ہے اور وہ دنیا میں فساد کرنا چاہتا ہے، چونکہ فساد کر کے ہی وہ دوسروں کا حق کھا سکتا ہے. اسی لیے کافر قوم جو ہے وہ کبھی بھی ہم سے راضی نہیں ہو سکتی. ہاں البتہ دیکھیں یہ ساری تو دلی محبتوں کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر اچھا اخلاق کرنا ہے کافروں کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان حکومت میں ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں یا پھر ہم خود ان کی حکومتوں میں رہتے ہیں، تو ہمیں ایک اچھا اخلاق لین دین کرنا، کچھ یعنی کام کے سلسلے میں معاملات کرنا، ان سب کی ہمیں اجازت ہے، احسن طریقے سے ہم کر سکتے ہیں، مگر ہمارے دلوں میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف دل کی محبت ہماری ان سے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری اس آیت کو، اس بات کو بار بار بتا کے ہمیں واضح کر دیا کہ ہمارا اس میں کتنا نقصان ہے. اور پھر آخر میں اللہ نے اپنی طرف سے بھی ایک طرح سے ظالم، وہ لوگ ظالم ہیں جو ایسا کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی، دیکھیں اللہ کے حکم کی بھی تو ڈائریکٹ نافرمانی ہو جاتی ہے نا. جب اللہ نے خود سمجھا دیا ہمیں، تو پھر اس میں ہمارے لیے نافرمانی ہے. اور یہ ہمیشہ کے لیے حکم ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو اس وقت کا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ کافر جو ہے وہ اور مشرکین جو ہے وہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں چلتے ہیں ہم. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها. اب دیکھیں اللہ نے کتنی چیزوں کے نام لیے یہاں کہ تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری شوہر اور بیویاں، اور تمہارے کنبے قبیلے والے، اور یا تمہارے وہ مال. ظاہر ہے کہ انسان اگر ان لوگوں کی محبت نہیں تو مال کی محبت کی وجہ سے کافروں کی طرف جھکتا ہے اپنے دنیا کے فائدوں کے لیے. ایک طرف تم نے کما کے رکھے ہیں، اور ظاہر جو بھی حلال مال ہوگا انسان کا وہ کبھی بھی اس کو وہ کافروں کے اس پر انسان نہیں ڈیپینڈ کرے گا. جو حلال کمائی کھا رہا ہے، حلال کمائی کما رہا ہے، لیکن جس کی خود کمائی حلال نہیں ہوگی وہی کافروں کے ساتھ اس کا لین دین اور معاملات ہوں گے. اور یعنی ان کے فائدے، جو مالی فائدے جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہوں گے. وہ تجارت تخشون، اور وہ تجارتیں جس سے تم ڈرتے ہو، کسادہا یعنی ان کے مندہ پڑ جانے سے. وہ مساکن، اور تمہارے وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، تمہیں بہت محبت ہے جن سے، الیکم من اللہ، اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وہ جہاد فی سبیل اللہ اور جہاد اللہ کے راستے میں کرنے سے. اگر یہ ساری محبتیں تمہاری دنیا کی جو ہیں، جو تمہیں روکتی ہے، کس چیز سے روکتی ہے کہ تم اللہ کی محبت تمہارے دل میں نہ رہے، یا اللہ کی محبت جو جتنی ہونی چاہیے اس محبت کا حق نہ ادا کر سکو تم ان کی وجہ سے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تمہیں کمی کرنی پڑے، اور جہاد کرنے سے تم ڈرو ان وجہ سے کہ یہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہم آج اپنا بزنس چھوڑ کے ہم جہاد میں پڑ جائیں گے، ہمارے کام دھندے سب اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا دنیا کا نقصان ہو جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فتربصوا، تو پھر تم انتظار کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتیا لے آئے اللہ بامرہ، اللہ اپنا حکم لے آئے. اور یہاں پر یہ ایک ڈانٹ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا امر آ جائے کا کیا مطلب ہے کہ جب
تمہارے دل میں دوسری محبتیں اتنی ہے جو کہ تمہاری اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ٹکراتی ہے، اور تمہیں جو جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی ضرورت ہے، چاہے اب دیکھیں جہاد جو ہے وہ صرف یعنی کہ یہ تو ضروری ہے، جہاد کرنا اسلام میں ضروری، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جہاد ایک ذریعہ ہے جو کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی زمین پر انسان اللہ کے قانون کو رائج کر سکتا ہے، عدل قائم کر سکتا ہے۔ تو تم اس جہاد ایک طرح سے مسلمانوں پر ہمیشہ فرض رہتا ہے، اگر کوئی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں اتنا زیادہ فتنہ ہو گیا، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں پر جہاد ضروری آ جاتا ہے۔ وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ جہاد جو تھا وہ فرض تھا سب کے اوپر۔ ظاہری بات ہے اب ہمیشہ یہ بات نہیں رہتی، بہت سے لوگوں پر فرض ہوتا ہے جو کہ اس چیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ فرض کفایہ ہے اس وقت، یعنی کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں تو باقی لوگوں کو کئی طرف سے بھی حق ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت فرض عین تھا جہاد، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اگر یہ چیزوں کی محبتیں تمہیں جہاد سے روکتی ہیں تو پھر تم انتظار کرو جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور یہاں پر ہدایت اپنے پورے معنی میں ہے کہ ان کو صحیح دین کی راہ دکھانا، ان کو توفیق دینا کہ وہ دین پر چلے اور وہ اپنا انجام آخرت کا انجام اچھا انجام حاصل کر لے۔ تو جب تم اگر فاسق ہو، جو لوگ فاسق ہیں، جو اللہ کے احکامات، کھلے احکامات کو نہیں مانتے، تو پھر جو ہے وہ فاسق وہ ہوتا ہے جو حدوں سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو اللہ کے کسی بھی حکم کی کھلی نافرمانی جو ہوتی ہے وہ فسق ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پھر تمہارا انجام، تمہاری آخرت بھی خراب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ آئے گا تو پھر تم ظالموں میں سے ہوگے، فاسقوں میں سے ہوں گے۔ تو دیکھیں یہ بہت ہی ایک طرح سے بہت سخت وعید ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے لیے، کہ جو مسلمان اللہ کے اس حکم کو سیریسلی نہیں لیتے تو ان کے لیے ایک طرح سے اللہ نے عذاب کی وعید نازل فرمائی ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ محبتوں کا ذکر کیا ہے کہ تمہارے باپ دادا، تمہارے اولاد، تمہارا مال، تمہارے گھر، یہ ساری تمہاری تجارتیں، یہ ساری ایسی چیزیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 14 آیت میں فرمایا کہ ان کی محبت جو ہے وہ ایک طبعی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ترجمہ پڑھتی ہوں آیت 14 کا، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کی گئی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں ان چیزوں کی محبت ڈالی ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ محبتیں حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر مگر کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہے، یہ سب دنیا کا سامان ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں سامان زندگی دیا ہے، اور یہ سارے سامان زندگی سے انسان کو محبت کرنا اور ان رشتوں کے حقوق ادا کرنا، یہ تو ساری ذمہ داریاں بھی ہیں انسان کی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فیملیز کے سارے حقوق رکھے ہیں، ہم پر رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اولاد کے، والدین کے، شوہر بیویوں کے، یعنی یہ نہیں ہے کہ سب سے انسان بیزار ہو یا کوئی پرواہی نہ ہو، یہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ مسلمان تو ان سارے رشتوں کا حق ادا کرتا ہے، ان کو جوڑ کے رکھتا ہے، لیکن پھر کیوں اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں وارننگ کیوں دے رہے ہیں؟ انسان کو، ایک مسلمان کے پاس ایک پیمانہ ہونا چاہیے کہ میری جو محبتیں ہیں تو پھر میرے ایمان کا جو تقاضا ہے اس سے نہ ٹکرائے۔ دیکھیں ہمارا جو بنیادی مقصد ہے انسان کا وہ کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کی مکمل فرما برداری میں گزارے۔ تو پھر اگر انسان جو ہے انہی رشتوں کی وجہ سے، انہی چیزوں کی وجہ سے اکثر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اللہ کی فرما برداری کے بیچ میں آ جاتی ہے، ان رشتوں کی محبتیں، ان چیزوں کی محبتیں
انسان کے اللہ سے جو محبت کا تقاضا ہے اس کے بیچ میں آ جاتی ہیں، تو یہ جو ہے یہ الاؤڈ نہیں ہے. یعنی کہ اگر جو ہے انسان کبھی، اور ہوتا ہے آزمائش، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، تو انسان کی اولاد کبھی اس کو اولاد کی وجہ سے ایسا کام کرنا پڑتا ہے جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کو نہیں پسند. کبھی انسان اپنے شوہر اور بیوی کے لیے ایسے کام کر جاتا ہے، کبھی انسان اپنے کنبے قبیلے کے لیے یا معاشرے کے لیے کہ میں ایک معاشرے میں رہتا ہوں تو مجھے جو ہے یہاں پر پسندیدہ نظر سے دیکھا جائے، اس لیے وہ کمپرومائز کرتا ہے اللہ کے احکامات میں. تو جب یہاں پر انسان اس طرح سے ہو جائے تو پھر یہ ایک پیمانہ ہونا چاہیے مسلمان کے لیے کہ میری ساری دنیا کی چاہتیں جو ہے وہ اللہ کی چاہت کے دائرے میں ہو، کہ اس اللہ کی چاہت سے کہیں بھی ٹکرائے کوئی چاہت تو پھر مجھے اللہ کو ترجیح دینی ہے. تو یہ اس آیت کا مطلب ہے. تو پھر ظاہری بات ہے کہ اگر انسان کو جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے یا کسی رشتہ دار سے تعلق ہمارے ایمان کو خراب کرنے والا ہے، کوئی شوہر بیوی ایسے ہے کہ ایمان پر اثر آتا ہے، ایسی کوئی بھی چیزیں نفسانی خواہشات جو بھی ہیں جو کہ انسان کو اللہ کی اطاعت کے راستے میں بیچ میں رکاوٹ بنتی ہے، تو پھر ایک مومن کے لیے اس جائز نہیں ہے کہ وہ پھر اس چیز میں اٹکا رہے، اس کا دل اور اس کے ایمان کو نقصان ہو. دیکھیں صحیح معنوں میں اگر آج ہم دیکھیں تو ہم اس لیول سے بہت دور ہیں. اللہ کی محبت کا دعویٰ ہمارے دل میں ہے، لیکن ہماری محبتوں کی جو ترجیح ہے وہ اللہ کی ذات نہیں ہے. یعنی اگر عملی طور پر ہم دیکھیں تو کتنے بار جائے ہم چھوٹا سمجھ کر بھی ہم جو ہے وہ اللہ کی رضا کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک طرح سے بہت سخت قسم کی مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے کہ دنیا کی جو مفاد کے خطرہ جو ہے تمہارے دل میں اس وقت نہیں ہونا چاہیے جب تم کو اللہ کا حکم ماننا ہے. اللہ کی راہ میں اگر جہاد کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاد چاہے نفس سے جہاد کرنا پڑے تو تم جہاد، ظاہری بات ہے اگر نافرمانی کی طرف انسان کو جانا پڑتا ہے تو اسے اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے. ان محبتوں کو ایک امتحان میں انسان پڑ جاتا ہے تو اس امتحان میں اسے اللہ کی اس وعید کو یاد رکھنا چاہیے. ایک حدیث میں بھی یہی مفہوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. دیکھیں ہمارے ہاں اس محبت کا لوگ کیا مطلب سمجھتے ہیں کہ بس قصیدے پڑھ لو، اور اگر کوئی ذرا سا کوئی ایسی اونچی نیچ بات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی مشرک سے تو لڑنے مرنے پر تیار ہو جاؤ اور لوگوں کے مال اور پراپرٹی کو ضائع کرو اور یہ سمجھو کہ ہم تو محبت سے بھرے ہوئے ہیں. مگر جہاں اپنے ذاتی عمل پر آتا ہے تو کتنے مسلمان آج بالکل محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ نمونہ بنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہی مجھے صحیح اسلام کا طریقہ سمجھ آئے گا. تو کتنے لوگ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر یعنی اللہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے یعنی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. تو مگر آج کے مسلمانوں کو، بہت کم مسلمانوں کو یہ بات سمجھ بھی آتی ہے یا کبھی اس بات پر کوئی غور بھی کرتا ہے. لیکن یہاں وہ سخت وعید ہے. دوسری حدیث ہے عبداللہ بن ہشام کی، وہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک کہ میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو بات نہیں بنتی. ٹھیک ہے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں.
تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اے عمر تیرے ایمان کا معاملہ اب درست ہوا. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شوق نہیں تھا کہ وہ لوگوں پر کنڈیشن لگائے کہ مجھ سے محبت کرو سب سے زیادہ. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کی محبت حاصل تھی, مگر اس محبت کا کیا مطلب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو کہ آپ کی مکمل فرما برداری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی اور اطاعت اور فرما برداری لازم پکڑ لے انسان, کہ اس میں یہ محبت کا معیار ہے, یہی محبت کا عملی ثبوت ہے. اور دیکھیں صحابہ کرام نے تو دیا یہ ثبوت. ٹھیک ہے, بحیقی میں ہے کہ حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے والد جنگ بدر میں باپ کافر تھا, اور ابو عبیدہ بن جراح جو ہے وہ اولین یعنی کہ سابقون میں سے تھے, مسلمان تھے, عشرہ مبشرہ میں سے تھے ماشاءاللہ. تو اب ان کے والد جو تھے وہ بدر کے دن بار بار نیزہ سیدھا کر رہا تھا اس کا والد کافر, جو کہ اپنے بیٹے کو مارنے کے لیے, یعنی بیٹے کے مقابلے میں بار بار آ رہا تھا کہ بیٹے سے لڑے, لیکن وہ کیا کر رہے تھے کہ اعراض بڑھ رہے تھے, کہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ میں اپنے باپ سے لڑوں. تو جب وہ باز نہیں آیا اس کا باپ, تو ابو عبیدہ نے خود اپنے باپ کو قتل کیا. دیکھیں کیسا دل ہو, یہ چاہیے کہ ایمان کے لیے سامنے انسان اپنے باپ کو قتل کر دے. تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان, اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے, وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہو. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے, اور یہ اللہ ہی کی نے قوت دی ہے. اللہ ہی دیکھیں یہ قوت دیتا ہے کہ انسان اپنے باپ سامنے آ جائے اور باپ کو قتل کرنا پڑ جائے تو وہ بھی کرنے سے گریز نہ کرے انسان. اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے, اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے خوش ہیں. یہ اللہ کا لشکر ہے, بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں. ایمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. یعنی یہ ترجمہ وہیں تک تھا. ابھی میں بتا رہی ہوں کہ دیکھیں اصل میں ایمان اگر دل میں انسان کے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں ہے, تو پھر اللہ کے دشمنوں کی محبت انسان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی. تو انسان کا ایمان جو ہے انسان کو ایسے لوگوں سے محبت کرنے سے ہی روکتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا, پتہ نہیں آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کبھی, کہ جب آپ دین کی طرف آنے لگتے ہیں تو کچھ آپ کے ہی بہت سے کلوز دوست کسی زمانے میں جو تھے, جن کو دین سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے, وہ آپ کو ایسی باتیں کہتے ہیں کہ گویا کہ آپ جو ہے وہ غلط جا رہے ہیں کہیں, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ پھر سے اپنے اس طریقے پر آ جائے. جب دین سے آپ کو اتنی محبت نہیں تھی, تو یہ ہر وقت ہوتا ہے, کیونکہ شیطان ہمارے آس پاس والوں کو استعمال کرتا ہے. اگر ہم پر اس کا بس نہیں چلتا تو ہمیں وہ تکلیف اذیت پہنچاتا ہے اپنے پیاروں کے ذریعے, تاکہ ہم اللہ کے دین سے غافل رہیں. تو بہرحال الحمدللہ دیکھیں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک پر, اس مضمون پر سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ آج مسلمانوں کو بھی توفیق دے کہ ایمان کی قیمت کو سمجھے کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے. اور انسان کا جو ترک جہاد ہے, جو کوشش چھوڑ دے انسان کے اللہ کا دین غالب آئے. دیکھیں ضروری نہیں ہے جنگ کے میدان میں جا کے انسان جہاد کرے. ہمارے آس پاس اگر انسان خود دین کا علم حاصل کرے اور آس پاس کے لوگوں سے جہالت کو دور کرے, یہ بھی جہاد ہے کہ انسان اللہ کے دین کی علم کو اتنا آگے بڑھائے کہ لوگوں کو سمجھ آنے لگے, اللہ کی پہچان ہونے لگے, اور اس نے اپنی جان کو کھپائے. تو یہ بھی انشاءاللہ جہاد ہے. انسان اگر گناہوں سے, اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنے کی کوشش کرے گا, اپنے ان رشتہ داروں کی بات نہیں سنے گا جو اللہ سے کی نافرمانی پر اکساتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ سب کے سب جہاد ہے.
کیونکہ جہاد کئی لیول پر ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب بے اینا، بے کہتے ہیں تجارت کو، اینا یعنی ایک خاص قسم کی تجارت کا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ دیا، تم جب بے اینا کرنے لگو اور گایوں کی دموں کو پکڑ لو اور کھیتی ہی پر رضامند ہو جاؤ اور جہاد کو چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا، اور اس وقت تک دور نہیں کرے گا، یعنی ذلت کو اس وقت تک دور نہیں کرے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف نہ پلٹ آؤ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے یہ جو تجارت ہے یہ ایک طرح سے جو لوگ اسٹاک ایکسچینج وغیرہ کا تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ایک سٹا کہتے ہیں، پتہ نہیں اب اردو میں سے کیا کہتے ہیں، یعنی کہ انسان جو چیز انسان کے پاس نہیں ہے اس کا سودا ایڈوانس میں کر لیتا ہے وہ، اور صرف ایک طرح سے زبانی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں انسان کبھی لاکھوں بنا لیتا ہے اور کبھی لاکھوں لٹ جاتے ہیں اس کے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ شیئر کو خریدا، اس کو رکھا اور اس کی قیمت بڑھی، کسی کمپنی میں شیئر جب ہم خریدتے ہیں تو ہماری اس میں پارٹنرشپ ہو جاتی ہے اس شیئر کی وجہ سے، اب ایک طرح سے ہم نے انویسٹ کیا ہے اس کمپنی میں، اب ہم اس کو اس وقت تک ہولڈ کرتے ہیں جب تک وہ کمپنی کی ویلیو بڑھتی ہے اور شیئر بڑھتا ہے، اور پھر ہم اس کو بیچتے ہیں اور اس کمپنی میں کوئی حرام کام نہیں ہو رہا تو پھر یہ والی جو ہے یہ حرام نہیں ہے۔ لیکن آج کل جو جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں وہ حرام چیزیں، یعنی حرام تجارت میں انسان ہمیشہ اتنا مشغول ہوتا ہے کیونکہ وہ ایزی منی ہوتا ہے، اس میں انسان کو محنت نہیں کرنی ہوتی، بس اس کو اپنا دماغ چلانا ہوتا ہے، زبان چلانی ہوتی ہے، تو اس میں پھر انسان کے لیے بہت دلچسپی ہو جاتی ہے اور وہ اس میں بالکل ایسا مصروف ہو جاتا ہے، وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ اور دوسری بات کہ کھیتی باڑی میں انسان اتنا کھیتی باڑی جو ہے وہ جیسے جائز ذریعہ ہے روزی کمانے کا، لیکن انسان کو اس میں اتنی محبت اور سکون مل جائے کہ اس کو جہاد کے لیے جانا کی خواہش کوئی اس کے دل میں خیال ہی نہ ہو، یا دین کی بہتری کا کوئی خیال ہی نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر ذلت ڈالتا ہے، کیونکہ جہاد جو ہے وہ ایک انسان کی، مسلمانوں کی عزت اور شان کا ایک ذریعہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جب ذلت ڈال دیتا ہے کسی قوم پر تو یہ بہت بری چیز ہے۔ دنیا میں پھر چاہے تم کتنا بھی کوشش کرو لیکن تم اپنے مقاصد جن چیزوں کے لیے تم نے اللہ کے دین کو چھوڑا تو تمہیں وہ چیزیں بھی فائدہ مند نہیں رہتی تمہارے لیے۔ یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف، اللہ کے ہر چیز پہ سے اپنا ایمان کو ترجیح دینی ہے۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی محبتوں کو کے خلاف، جیسے جن لوگوں کے دلوں کو جہاد سے بھاگتے ہیں صرف ان دنیا کی محبتوں کے لیے، چاہے وہ مال کی محبتیں، چاہے مشرکین کی محبتیں، یا چاہے ایسے رشتہ داروں کی محبتیں جو اللہ سے دور کرتے ہیں، لیکن اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں خوف سے بچنے کا بتائیں گے کہ خوف کی وجہ سے جو لوگ جہاد سے گھبراتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کی ہمت بڑھا رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ کسی خوف کو اپنے اوپر انسان نہیں لاتا، جب یہ وقت آتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اب جہاد ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بہت سی جگہوں میں، اور حنین والے دن بھی، جبکہ تمہیں خوش فہمی میں ڈال دیا تھا تمہاری کثرت نے، چنانچہ نہ وہ کام آئی تمہارے کچھ بھی۔ یعنی کہ اب اس نے جنگ حنین کا اللہ نے حوالہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے بہت سے مقامات پر خود سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایسی ڈائریکٹ مدد کی جس میں مسلمانوں کو سمجھ آئی کہ یہ صرف اللہ کی مدد کی وجہ سے ہم جیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی حوالے دیے ہیں، تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے وہ اس طرف اشارہ کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابوبکر صدیق کی مدد فرمائی تھی۔ پھر
بدر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 123 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، فرشتے بھیجے تھے، اور ہم نے بدر کا حال پڑھا ہے کہ کتنی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کتنی مسلمانوں کی غیب سے مدد کی تھی، جو کہ بالکل واضح قسم کی مدد تھی، اور مسلمان اتنے کم تھے اور اللہ نے ان کو اتنی عظیم کامیابی دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ سورہ آل عمران کی 153 میں فرمایا کہ تم کو اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذَا تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو جب احد ہوئی تھی تو جنگ احد میں بھی شروع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی، اور مسلمان جو تھے وہ کافروں کو قتل کر رہے تھے۔ جنگ احد میں بعد میں جو حالات بدلے وہ مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ خندق کا حوالہ دیا کہ تمہیں یاد کرو اللہ نے جب تم پر سارے لشکر امنڈ آئے تھے، سارے مشرکین جمع ہو کر 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے جنگ احزاب میں، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بغیر لڑے کامیابی دی تھی۔ ایک آندھی بھیجی تھی کہ آندھی کی وجہ سے، اس طوفان کی وجہ سے ان کا سارا سامان اڑ گیا مشرکین کا، اور ان کے لیے ٹھہرنا مشکل ہو گیا تھا، ان کو ناکام ہو کے لوٹنا پڑا تھا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کا حوالہ دیا اللہ نے سورہ فتح میں آیت نمبر 1 میں۔ اسی طرح سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کے فتح کی بتایا، یعنی کہ بے شمار۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حوالہ دیا آیت نمبر 2 میں، جب یہودیوں کے خلاف اللہ نے مدد کی تھی اور یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا تھا، بنو نذیر کو نکالا گیا تھا مکہ سے، اور ان کے دلوں میں اتنا خوف اللہ نے ڈالا کہ وہ مسلمانوں سے لڑے بغیر ہی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اچھا، تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے حوالے دیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑا حوالہ دیا جنگ حنین کا۔ تو جنگ حنین کیا تھی اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا۔ جنگ حنین میں کیا ہوا تھا کہ جب مکہ فتح ہوا، ٹھیک ہے، تو مکہ فتح ہوا تھا رمضان کی 8 ہجری کو۔ تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی انتظامات کر رہے تھے، ابھی مکہ سے واپس نہیں گئے تھے مدینہ، اور انہی جگہوں پر تھے کہ شوال کی 8 ہجری کو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حوازن اور ثقیف اور بنو جہشم اور بنو سعد اور بعض دوسرے قبائل نے جو تھے وہ جنگ کے لیے آ رہے تھے مسلمانوں سے۔ وہ یہ تھا کہ جب مکہ کی اتنی عظیم فتح ہوئی تو مکہ کے ارد گرد جو طائف تھا، آپ لوگوں کو کسی کو یاد ہوگا، طائف والوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، اور آپ کو پتھر مار کے بچوں نے زخمی کر دیا تھا۔ تو یہ طائف کے لوگ جو ہیں ان میں بھی بڑا مال تھا، ان کو بہت طاقت تھی، تو ان کے غرور کو ٹھیس پہنچی کہ یہ تو مکہ کو کیسے فتح کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے جنگ کی پلاننگ کر لی، سب جب اکٹھے ہوئے سارے قبائل۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 لوگ کا لشکر تھا، جو آپ نے جب مکہ پہ چڑھائی کی تھی تو مہاجرین اور انصار اور جو بھی مسلمان وہاں پر اس زمانے میں تھے، ان سب کے 10,000 کے لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو 2,000 جو لوگ تھے وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں ٹیکنیکلی جنگ کے قانون کے تحت ان کو غلام بنایا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح تھے، آپ نے فتح کر لیا تھا، تو ان کو غلام بنایا جا سکتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد جب کیا تو سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ 2,000 لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہو گئے، تو 12,000 کا لشکر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب مسلمانوں کے پاس کبھی اتنی بڑی قوت نہیں تھی، 12,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جبکہ جو دشمن تھے وہ 4,000 کے قریب تھے۔ یعنی پہلی بار اسلام کی ہسٹری میں مسلمانوں کا لشکر اب طاقت میں بڑا تھا دشمنوں کے مقابلے میں۔ تو کچھ مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ دل میں خود پسندی آ گئی اور غرور آ گیا کہ آج تو ہم قلت تعداد کی وجہ سے آج مغلوب نہیں ہو سکتے۔
دیکھیے یعنی کہ بدر تھی، احد تھی، جنگ احزاب تھی، ان سب میں مسلمان بہت خوف کی حالت میں تھے، کیونکہ جو کافر کے لشکر ہوتے تھے وہ ہمیشہ 3 گنا کے زیادہ اس طرح کا ریشو ہوتا تھا. تو جب جنگ سے پہلے مسلمانوں پر ایک طرح سے یہ احساس ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ورنہ ہم تو اتنے کم تعداد میں ہیں. لیکن جنگ حنین میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کی وجہ سے کچھ مسلمانوں کے دلوں میں غرور آیا، کہ فخر آیا اپنی تعداد دیکھ کر. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو یہاں پر جو ہے جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم وادی حنین کی طرف چلے تو ہم تہامہ کی وادی میں سے ایک وادی میں اترے. اب یہ جو راستہ تھا نا سارا پہاڑی علاقہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی اونچا نیچا راستہ تھا، کبھی وادی آ جاتی تھی تو کبھی پہاڑی چڑھنی پڑتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر کبھی لشکر اوپر چڑھتا تھا، کبھی وادی میں نیچے اترتا تھا. تو اس طرح سے یہ لوگ جا رہے تھے، ٹھیک ہے. تو وادی اوپر اور نیچے اترتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے اور لڑکتے جا رہے تھے. آپ کو پتہ ہے جب انسان پہاڑی سے اترتے ہم تو خود بخود ایک قوت ہوتی ہے اور ہماری رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے. تو ایسے میں جیسے ان کی سواری، ان کے جو گھوڑے تھے، ان کے وہ جیسے کبھی لڑک بھی جاتے تھے، اس طرح کی حالت میں یہ لوگ جا رہے تھے مسلمانوں کا لشکر. اچھا ابھی صبح کا اندھیرا تھا، یعنی ابھی پوری طرح سے روشنی نہیں ہوئی تھی. تو دشمن نے کیا کیا، بڑی مکاری کے ساتھ، کیونکہ وہ وہاں کے رہنے والے تھے، وہ ان گھاٹیوں کو جانتے تھے. وہ ساری گھاٹیوں میں انہوں نے جو تنگ ترین راستہ تھا کہ جہاں پر اگر مسلمان وہاں سے گزرتے، وہ نیچی جگہ تھی، وادی تھی، ظاہر پہاڑی، تو وہ ان جگہ پہاڑیوں میں سارا کا سارا لشکر جو ہے وہ اس طرح سے چھپ کر بیٹھ گیا کہ اگر مسلمان اس وادی میں اترے تو پھر مسلمان جیسے ایک طرح سے گر گئے ان کے درمیان. تو جب مسلمان جو تھے وہ جب اندھیرا تھا، دشمن ہمارے لیے مختلف گھاٹیوں کناروں میں تنگ گزرگاہوں میں پورے اتفاق اور مقابلے کی تیاری کے ساتھ چھپے ہوئے تھے. اللہ کی قسم ہمیں اترتے اترتے پتہ ہی نہ چلا کہ دشمن نے مل کر اس طرح حملہ کر دیا جسے ایک آدمی کرتا، یعنی ایک بارگی سارے لوگوں نے مل کر تیر اندازی تیر پھینکنے شروع کر دیے مسلمانوں کے لشکر پر. تو پھر کیا ہوا کہ مسلمان بوکھلا گئے، ٹھیک ہے، بہت بڑی تعداد میں مسلمان ایک پھنس گئے چھوٹی سی تنگ جگہ میں، نیچی جگہ میں، اور ان کے اوپر بارش ہو رہی ہے تیروں کی. تو مسلمانوں میں ایک بھگدڑ مچ گئی. تو لوگ شکست کھا کر واپس پلٹے اور وہ بھاگے جاتے تھے اور کوئی کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف ایک جگہ ہو گئے، پھر فرمایا، لوگوں میری طرف توجہ کرو، میری طرف آؤ، میں رسول اللہ ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں. کہیں سے جواب نہیں آ رہا تھا. اونٹ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے بھاگ رہے تھے. لوگ ادھر ادھر نکل گئے سوائے مہاجرین اور انصار کے ایک گروہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کچھ لوگ تھے جو کہ آپ کے قریب تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر آپ کے ساتھ تھے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے حضرت علی، حضرت عباس بن عبد المطلب اور ان کے بیٹے فضل، ابو سفیان بن حارث. آپ کو پتہ ہے ابو سفیان کون تھا؟ مکہ کا سردار تھا اس زمانے میں. تو ابو سفیان بھی ایک طرح سے رشتہ دار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ابو سفیان بن حارث، ایمن بن عبید جو کہ ام ایمن کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے. ام ایمن کون تھی؟ یہ زید بن ثابت، زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے پہلے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نہیں، منہ بولے بیٹے نہیں ہو سکتے، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکاریں، ورنہ لوگ انہیں زید بن محمد کہتے تھے. تو ان کی جو بیوی تھی ام ایمن، ان کے پہلے شوہر سے یہ ایمن بن عبید تھے، ٹھیک ہے. تو وہ بھی تھے اس میں، اور اسامہ بن زید جو کہ حضرت زید اور ام ایمن کے بیٹے تھے.
یہ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، لیکن مٹھی بھر لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اس وقت۔ تو حضرت عباس بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میری آواز بڑی بلند تھی، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عباس، کیکر کے درخت والوں کو آواز دو۔ کیکر کے درخت والوں سے کیا مطلب تھا کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت رضوان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی تھی ہمدردی کی، اور آپ لوگوں کو شاید ہسٹری پڑھی ہے آپ لوگوں نے، بیعت رضوان میں جو معاہدہ ہوا تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ گئے تھے، تو یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے 6 ہجری میں، تو اس وقت مشرکین نے نہیں جانے دیا تھا، اس وقت ایک معاہدہ بھی ہوا تھا۔ اس معاہدے سے پہلے ایک بیعت ہوئی تھی مسلمانوں میں، کیونکہ حضرت عثمان کی قتل کا افواہ پھیل گئی تھی، تو مسلمان نہتے تھے، اپنے احرام میں صرف تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم اپنی جانیں لٹا دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ حضرت عثمان کے شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ان سے لڑیں گے۔ تو اتنے وفادار لوگ تھے، اس لیے ان کو کہا گیا کہ درخت والوں سے، کیونکہ درخت کے نیچے یہ معاہدہ ہوا تھا۔ تو حضرت عباس جو تھے انہوں نے آواز لگائی، اے درخت والوں، چنانچہ میں نے بلند آواز میں پکارا کہ کیکر تلے بیعت رضوان کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ کی قسم ان لوگوں نے جب میری آواز سنی تو وہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، لبیک لبیک کہتے ہوئے وہ آئے اور اس طرح دوڑے جس طرح کے گائے اپنے بچے کی طرف دوڑتی ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر پھینکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بدر میں ایک مٹھی بھر کے مٹی پھینکی تھی، اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی کنکر پکڑے اور دشمنوں کی طرف پھینکے۔ اور اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد کے رب کی قسم وہ شکست کھا گئے۔ یہ مسلم کی حدیث تھی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے دوسری حدیث تھی جو مسند احمد کی تھی۔ تو یہ تو جنگ حنین کا معاملہ تھا۔ جب مسلمان جمع ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ماشاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے اپنے نبی کا دل تو مضبوط رکھا ہی تھا، لیکن پھر مسلمانوں کے دل بھی مضبوط ہو گئے اور مسلمان جمع ہونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر سخت جنگ ہوئی اور اللہ نے اس مٹی کی وجہ سے کافروں کو اندھا کر دیا۔ وقتی طور پر ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو وہ ایک طرح سے لڑنے کے قابل نہیں رہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے فرشتے بھیجے۔ جنگ حنین میں بھی فرشتے نازل ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی مسلمانوں کو۔ تو یہ تھوڑے سے جنگ حنین کے حالات تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں یہاں پر حوالہ دیا؟ اپنے جہاں جہاں اللہ نے معجزات سے مسلمانوں کی مدد کی تھی، تو یہ حوالہ دینے سے کیا مطلب تھا کہ مسلمانوں کو یاد دلانا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کرو، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ ہاں، تم اللہ کو ناراض کر کے ان سے جہاد سے گھبراؤ گے تو پھر تم اللہ کے عذاب کا تم پر عذاب آئے گا اللہ کا۔ تو یہ مقصد تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ان احسانات کا ذکر فرمایا۔ تو گویا کہ ان دو آیات میں، پہلی آیت میں اور اس آیت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سارے اسباب جس کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ جنگ سے گھبرا رہے تھے، مسلمانوں کے دلوں سے وہ سارے خوف اور محبتیں دور کی، اور مسلمان جو ہے وہ پھر انہوں نے ایسے مسلم ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں اتنا خوف ڈال دیا، اور اللہ کے فضل سے نہ کوئی بڑی جنگ ہوئی نہ کچھ، اور لوگ فوج در فوج جو تھے وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جنگ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنوں پر ڈالی، اور مومنوں کے دلوں سے خوف دور ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا اور اپنی طرف سے اللہ نے مدد فرمائی، اور جو کافر تھے وہ ان کو اللہ نے عذاب دیا وہ سخت قسم کا، اور ان کو شکست ہوئی، اور یہ جو ہے وہ جزا ہے کافروں کی۔
دیکھیے جب اس جنگ کے لیے جو کافر لوگ آئے تھے، وہ ان کا جو لیڈر تھا، اس نے یہ ترکیب استعمال کی تھی کہ حکم دیا تھا کہ ساری فوج عورتوں بچوں مال سمیت آئے، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ جب جو بھی کافر ہیں ان کے اپنی بیوی بچے بھی پیچھے لشکر کے پیچھے ہیں، ان کی مال جائیداد جتنا بھی وہ اٹھا سکتے وہ سب پیچھے ہے، تو وہ اپنے جان اور مال بچانے کے لیے خوب لڑے گا، یہ اس کا مقصد تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ فائدہ دیا کہ اتنا بڑا مال غنیمت ان کو حاصل ہوا کہ جب یہ بھاگنے لگے تو ظاہر سارے جو عورتیں بچے سارے غلام بنے، اور بہت بڑی تعداد میں مویشی ہاتھ آئے اور بہت مال غنیمت آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں سب سے زیادہ مال غنیمت ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جن کو چاہا عذاب دیا، لیکن ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم۔ لیکن اس میں جب یہ حالت ہوئی کہ جب یہ لوگ ان کے لوگ پکڑے گئے اور لوگ بھاگ گئے، تو اس میں جو ایک قبیلہ جو تھا، رضائی ماں جو تھی حلیمہ، ٹھیک ہے، ان کا جو قبیلہ تھا وہ بھی اس میں جنگ میں شامل تھا کافروں کے لشکر میں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ ہوا کہ جب جو لوگ بھاگ گئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں قیدی آ گئے اور مال غنیمت آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا کافی کہ اگر ان جو بھاگنے والے ہیں ان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں کے جو قبیلہ تھا ان کے لوگ، اگر ان سے امید تھی کہ شاید وہ لوگ مسلمان ہو جائے، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم میں انتظار کیا، ٹھیک ہے، کہ شاید وہ لوگ اگر آ جائیں تو پھر ان کو معاف کر دیا جائے گا اور ان کے لونڈی غلام، ان کے گھر والوں کو لونڈی غلام نہیں بنایا جائے گا۔ لیکن انہوں نے کافی دیر کی، تقریباً 20 دن تک وہ نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ حوازن قبیلہ وہ تھا جس میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی حلیمہ، تو انہوں نے 20 دن لگا دیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ جو ہے وہ حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان ہو گئے وہ آ کر، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ ان کے مال ان کو دے دیے جائے اور ان کے قیدی ان کو دے دیے جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے آنے میں بہت دیر کر دی، میں نے غنیمت کو تقسیم کر دیا، میں نے انتظار کیا تمہارا اور میں نے اب غنیمت کو تقسیم کر دیا ہے۔ اب تم دیکھ رہے ہو کہ یہ لشکر میرے ساتھ ہے، اب ایک چیز کا انتخاب کر لو، یا اپنے مال لینا چاہ رہے ہو یا پھر اپنے قیدی واپس چاہ رہے ہو۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ان کے ساتھ ہمدردی کی کہ تم یا تو اپنے جو لوگ قیدی ہو گئے تم ان کو ہم آزاد کر دیتے ہیں، یا پھر تمہارے مال تم کو واپس دے دیتے ہیں، کیونکہ مال غنیمت اب تقسیم ہو چکا ہے، اب ساری فوج سے جنگ واپس لینا تو ایک مسلمان ظاہر فوج کے لوگ یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم نے اتنی محنت سے سب کچھ مال غنیمت کا حصہ ملا ہے ہمیں، تو پھر انہوں نے یہ کہا ٹھیک ہے ہمارے قیدی ہمیں دے دیے جائے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور یہ 6000 کے قریب تھے۔ یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ ان کے 6000 لوگوں کو لونڈی غلام بنایا جاتا ہے، اس کے بجائے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا۔ تو بہرحال اس سے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب ہے کہ ثم یتوب اللہ من بعد ذالک، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی کہ یہ مسلمان ہو گئے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور جو لوگ نہیں مسلمان ہوئے پھر وہ کافروں کی برے انجام سے ان کا انجام برا ہوا۔ تو یہ الحمدللہ آج کا سبق ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کسی بھی وقت کا ہو، کبھی بھی ہو، کسی زمانے کا ہو، اگر خود کو مسلمان سمجھتا ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو اس کے دل میں، اور اس کا ایمان اس کے لیے سب سے قیمتی ترین چیز ہو تمام دنیا کے فائدوں کے مقابلے میں۔ اور یہ سودا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گھاٹے کا سودا نہیں ہے، جب وہ ایسے کرے گا تو اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔
تو یہ الحمدللہ ہمارا سبق پورا ہوا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔